آئیے SDG 17 کا جائزہ لیں۔ دنیا کو بدلنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ تو ہے، لیکن اس میں ایک مقصد ایسا ہے جو اگر پورا نہ ہو تو باقی سب کچھ سمجھے کہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ آج ہم ترقی کی اسی سب سے اہم پہیلی یعنی شراکت داری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقوام متحدہ نے دنیا کے لیے 17 بہت بڑے اہداف رکھے ہیں۔ غربت ختم کرنی ہے، صاف پانی دینا ہے، تعلیم کو بہتر بنانا ہے۔ فہرست تو بہت زبردست ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ کیا یہ صرف اچھے خواب ہیں؟ نہیں، اصل میں ان خوابوں کو حقیقت بنانے کا جو راستہ ہے نا، وہ اسی منصوبے کے بالکل آخری ہدف میں چھپا ہوا ہے۔ یہی وہ چابی ہے جو باقی سارے تالے کھول سکتی ہے۔ تو چلیں اسی ماسٹر کی یعنی اس بنیادی کنجی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، SDG 17 صرف فہرست کا کوئی ایک اور مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انجن ہے جو ترقی کی پوری گاڑی کو آگے لے کر چلتا ہے۔ SDG 17 کو اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ باقی تمام اہداف کو پورا کرنے کے لیے ایک ہاؤ ٹو گائیڈ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک، خاص طور پر جو ترقی پذیر ہیں، یہ بڑا کام اکیلے کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے حکومتوں، پرائیویٹ سیکٹر اور عام لوگوں کے درمیان عالمی سطح پر ایک بہت مضبوط شراکت داری چاہیے۔ اور یہ جو شراکت داری ہے، یہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، فائنانس، یعنی ترقی کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ دوسرا، ٹیکنالوجی، مطلب جدید اور ماحول دوست طریقے کیسے اپنائے جائیں۔ تیسرا، کیپیسٹی بلڈنگ، یعنی مقامی لوگوں اور اداروں کو اتنا قابل بنانا کہ وہ خود اپنے مسائل حل کر سکیں۔ چوتھا ہے تجارت، یعنی عالمی منڈی میں سب کو برابر کے موقع ملیں۔ اور آخر میں سسٹمک ایشوز، یعنی ایسی پالیسیاں بنانا جو سب کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اچھا، اب اس بڑے عالمی تصور کو ذرا زمینی حقیقت پر لا کر دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان کی مثال لیتے ہیں، جہاں شراکت داری کے چیلنجز بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ذرا یہ رقم دیکھیں، 133 ارب ڈالرز، یہ ہے پاکستان کا کل بیرونی قرضہ۔ اور یہ صرف کوئی ہنسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ملک کے ترقیاتی سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اور یہ قرض ملک پر اثر کیسے ڈالتا ہے، وہ اس چارٹ سے واضح ہے۔ پاکستان اپنے بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ صرف قرض کی قسطیں ادا کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ صحت، تعلیم اور ماحولیات جیسے جو سب سے ضروری کام ہیں، ان کے لیے پیسہ بہت ہی کم بچتا ہے۔ ماہرین کے تجزیے کے مطابق یہی قرضوں کا بوجھ پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی واحد رکاوٹ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب آدھی سے زیادہ کمائی صرف پرانے قرض چکانے میں چلی جائے تو پھر نئے اسکول یا اسپتال کیسے بنیں گے؟ لیکن اس بڑے مالی بحران کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہو رہی۔ پاکستان آگے بڑھنے کے لیے مختلف عالمی شراکت داریوں کا حصہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کس طرح کام کر رہے ہیں۔ یہ ٹیبل صورتحال کو کافی اچھے سے سمجھاتا ہے۔ ایک طرف تو چین کے ساتھ سی پیک جیسا بڑا ساؤتھ منصوبہ ہے، جس کا فوکس انفراسٹرکچر اور توانائی پر ہے۔ دوسری طرف امریکہ، جرمنی اور برطانیہ جیسے ملکوں کے ساتھ نارتھ ساؤتھ شراکت داریاں ہیں، جو زیادہ تر صحت اور تعلیم پر کام کرتے ہیں۔ اور پھر ہیں اقوام متحدہ، ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے، جو پالیسی بنانے اور صلاحیت بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن صرف مالیات کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ اور بھی خلا ہیں جو پورے کرنے ضروری ہیں، جیسے کہ تجارت۔ عالمی منڈی تک رسائی کے باوجود پاکستان کی برآمدات ابھی بھی محدود ہیں۔ پھر ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے، خاص طور پر صاف توانائی اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جدید طریقوں کی شدید ضرورت ہے۔ اور ہاں، ڈیٹا یعنی اعداد و شمار کی کمزوری کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹھیک سے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ کون سی کوشش کامیاب ہو رہی ہے اور کہاں مزید کام کی ضرورت ہے۔ تو اس ساری معلومات کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو اس تجزیے کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون سی ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے؟ اور وہ مرکزی نقطہ یہ ہے، پاکستان کا جو پورا ترقیاتی ایجنڈا ہے نا، وہ اس وقت قرضوں کے بحران میں جکڑا ہوا ہے، ایک طرح سے اس کا یرغمال بنا ہوا ہے۔ جب تک وسائل کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی میں جاتا رہے گا، باقی تمام کوششیں، چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوں، وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی۔
لہٰذا حتمی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ترقی کے تمام دروازے کھولنے کی جو پہلی اور سب سے ضروری چابی ہے وہ ہے اپنے قرضوں کو پائیدار بنانا۔ مالی استحکام کے بغیر کوئی بھی شراکت داری اپنے اصل مقصد کو پوری طرح حاصل نہیں کر سکتی۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر SDG 17 کا اصل مقصد ہی عالمی شراکت داری ہے تو پھر عالمی برادری پاکستان جیسی قوموں کو قرضوں کے اس پیچیدہ جال سے نکلنے میں مؤثر طریقے سے کیسے مدد کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ میں ہوں محمد ذیشان آوان۔ ہمارے ویژن 2047 کو سمجھنے اور اس میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں۔